ماشاءاللہ اتنا پیارا سویا ہوا ہے. یہاں پہ یہ سویا ہوا ہے لال لال. اچھی اچھی چھوٹا اچھا کاکا ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ کچن میں جا کے میں نے چیخنا ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر مجھے دودھ بھی مل جاتا ہے، مجھے ٹریٹ بھی مل جاتی ہے. اب یہ رہ گیا چھوٹو سا اکلوتا بھائی جو تھا 3 بہنوں کا، بلکہ ہے ابھی بھی. اور یہ والا جو ہے وہ لاسٹ ہماری چھوٹی سی روح رہ گئی ہے، چھوٹی سی سول. ڈر رہا لگتا ہے نیند میں. یا اس کو خوشبو آ رہی ہے یا میری باتوں کی آواز آ رہی ہے نیند میں، اللہ جانے. اس نے چلے جانا ہے سنڈے کو. اوئے اوئے یہ کیا کر لے ہو، ڈر رہا ہے یا پھر ماں کا دودھ پی رہا ہے. اوئے جد کے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں. آئی ہوپ کہ آپ میرا فرائیڈے کا ولاگ انجوائے کر رہے ہوں گے. اینڈ ابھی میں ریڈی ہوئی ہوں، لائک میں نے چینج نہیں کیا. اینڈ صرف میں نے تھوڑا سا میک اپ کر لیا، تھوڑا فریش ہو گئی. صبح سے تھوڑی سی طبیعت جو ہے وہ میری خراب تھی، لیکن پھر بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے فرائیڈے کا جمعہ کا جو ہے جمعہ مبارک کا ولاگ وہ ایڈٹ کیا اور اپلوڈ کر دیا. اور پلیز اپنا تھوڑا سا محبت دکھائیے گا اس ولاگ کو، اور اسے لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. اور میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی میرا ولاگ دیکھا کریں تو پلیز بیٹھ کے نہ دیکھیں. آپ نے ولاگ جو ہے وہ واک کر کے سننا ہے، دیکھنا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ بھی ہو. تو یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ میری کزن ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے ولاگ شارٹ نہ بنایا کریں، کیونکہ جب میں ولاگ دیکھتی ہوں آپ کا میں ساتھ میں واک کرتی ہوں. آپ جب ولاگ لمبا بنائیں گی تو میری واک بھی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. جگنو اچھا آج میں جا رہی ہوں، مجھے کسی نے انوائٹ کیا ہے کہ ساتھ آج ہمارے آئیے گھومنے پھرنے چلتے ہیں. وہ ان کے ساتھ میں آج جا رہی ہوں باہر، اور جلدی سے میں چینج کرتا ہوں. اینڈ آج مجھے لگتا ہے ہماری جو ہے جے جے اس کے بچے بھی ہونے ہیں، جو جے جے جو بھی کہیں اس کے آج لگتا ہے بیبی بھی ہو جائیں گے. آج وہ بہت زیادہ لیزی ہوئی ہے، اور رات کو ہمیں تھا کہ شاید اس کے بچے ہو جائیں گے، لیکن رات کو نہیں ہوئے. اچھا میں ولاگ زیادہ لمبا نہیں کروں گی کیونکہ ایڈیٹنگ میں پھر بہت زیادہ مشکل آتی ہے. اینڈ آپ پلیز ولاگ کو پورا دیکھیے گا اور لائک ضرور کیجیے گا. اس ولاگ کو بھی دیکھیے گا، سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ نئے ویورز جو ہے وہ آ رہے ہیں. نئے ویورز مجھے نہیں جانتے ہوں گے، لیکن میں پرانی ہوں اور کب سے ولاگس بنا رہی ہوں، تھوڑا سا غائب ہو گئی تھی، اب واپس آ گئی ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب میں یہ کیا کروں گی، اس کو فل ٹائم میں لے کے چلوں گی. ایئر سے میں 3-4 ڈفرینٹ چینلز ٹرائی کی اور میں نہیں کر پا رہی تھی. اتنی میری محنتیں جو ہیں اتنے مہینوں کی وہ ضائع ہو گئی. خیر اب میں تیار ہوتی ہوں، بات کو زیادہ لمبا نہیں کروں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ریڈی ہو کے آپ سے واپس ملتے ہیں. ہیرا وہاں سویا ہوا ہے، دیکھیں کتنا والا لگ رہا ہے. ہیرا اتنا والا لگ رہا ہے. اور دیکھو جگنو جگنو جگنو. اچھا اس ویڈیو میں نے ساتھ ساتھ ریکارڈنگ کی تھی، لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ آج سے مجھے ایک نئی چیز، ایک نئی نیت کے ساتھ شروع کرنی چاہیے. اور رات کو پتہ نہیں کیوں جب میں ٹک ٹاک پہ کچھ ویڈیوز دیکھ رہی تھی تو مجھے یہ چیز خیال آئی کہ مجھے کچھ ایسا شروع کرنا چاہیے جس سے حقیقی معنوں میں لوگوں کو فائدہ ہو. فائدہ صرف دنیاوی یا آخرت کا نہیں ہوتا، فائدہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا میں بھی کسی کو کچھ فائدہ دینا، اپنی بات سے، اپنے عمل سے، اپنی ایفرٹ سے، وہ بھی اس کا بھی فائدہ ہے، اس کا بھی آپ کو ریوارڈ ملے گا. لیکن یعنی آپ پازیٹیوٹی پھیلاتے ہو، آپ کسی کو کچھ اچھی انفارمیشن دے دیتے ہو، آپ کسی کو کچھ اچھا سکھا دیتے ہو، یہ سب کچھ بھی فائدے کی چیزیں. اور آخرت کا کچھ بتاتے ہو، وہ سب بھی فائدے کی چیزیں. یعنی ہم دنیاوی چیزوں کو بھی ترک نہیں کر سکتے اور آخرت کو بھی ترک نہیں کر سکتے. تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ساتھ ساتھ کچھ ایسی اچھی بات بول دیا کروں جس سے کسی کا فائدہ ہو جائے، کسی ایک بندے کا بھی فائدہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ میں سکسیزفل ہو گئی الحمدللہ. اچھا سب سے پہلی چیز جو آپ نے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے پازیٹیو رہنے کی کوشش کرنی ہے، پازیٹیو سوچنا ہے. آپ کے سامنے نیگیٹو چیزیں ہو جائیں پھر بھی آپ نے سوچنا ہے ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگوں کو میں ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں لے جاؤں، لیکن آپ لوگوں نے پازیٹیو سوچنا ہے. اور بعض دفعہ یہ حقیقت بھی ہے کہ جب آپ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہو، کچھ نیگیٹیولی کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہو، اور بعد میں چیز پتہ چلتی ہے آپ کو، تو آپ کو پتہ چلتا ہے نہیں چیز ایسے نہیں تھی، ایسے بات ہوئی تھی.
یا اس وجہ سے اس بندے نے ایسا کیا تھا، تو آپ کتنا شرمندہ ہوتے ہیں، آپ اپنی روح سے شرمسار ہوتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے روح کو جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. باڈی تو اس دنیا میں ہے ہماری، باڈی کا تو ہم اس کا بھی حساب دینا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کو، لیکن جو روح کو حساب دینا ہوتا ہے نا، یہ صبح شام دینا پڑتا ہے. جب بھی ہم کوئی چھوٹا سا بھی کچھ غلط کام ہم سے ہو جاتا ہے، کچھ غلطی ہوتی ہے، تو یہ کیا چیز ہوتی ہے جو ہمیں اندر سے بار بار کچوکے لگا رہی ہوتی ہے، ہمیں تکلیف دے رہی ہوتی ہے. تکلیف ان اے سینس کہ ہمیں بے چین کر دیتی ہے. وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کی روح جو ہے وہ بے قرار ہو جاتی ہے، کیونکہ روح ہمیشہ سچائی پر ہی ہوتی ہے. روح کبھی غلط چیز کی طرف نہیں جاتی. یہ ہماری باڈی ہے جس کو اختیار دیا گیا ہے، تو ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں اپنی مرضی سے سوچ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور اپنی مرضی سے پرسیو کر لیتے ہیں، پرسیپشنز بنا لیتے ہیں. تو آپ لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے پازیٹیو رہنا ہے. کچھ بھی ہو جائے آپ لوگوں نے اچھا سوچنا ہے. کسی نے کچھ برا کر دیا، آپ نے سوچنا ہے شاید اس کی یہ وجہ ہوگی، کیونکہ اگر آپ کو وہ تیسرے ذریعے سے بات پتہ چلی ہے تو آپ نے ہمیشہ پازیٹیولی اس کو لے کر چلنا ہے، اور آپ نے پازیٹیو رہنا ہے، اور آپ نے پازیٹیو کہنا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ اپنی زندگی میں لے کے آنی ہے. دوسری چیز آپ نے یہ لے کر آنی ہے کہ آپ نے جتنا ہو سکے کوشش کریں. میں نہیں کہہ رہی بہت بڑے بڑے اچھے اچھے کام کر لیں، جتنا ہو سکے اچھے کام کسی کے لیے، کسی کی زندگی میں آسانی لانے کے لیے. اور اب میں یہ نہیں کہوں کہ گھریلو رشتوں میں یہ وہ سب کچھ، جہاں پہ آپ کو اچھا لگتا ہے، جہاں پہ آپ کو بہترین لگ رہا ہے، جہاں پہ آپ اچھا فیل کر رہے ہیں، آپ کی صحت ہے، آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہو تو آپ کریں. اور میں ایسا کہوں گی کہ ایز اے لیڈر، ایز اے مینیجر، جو میں نے اسکول جاب کی، اسکول پرنسپل کی جاب کی، تو میں نے 5 سال کے ایکسپیرینس سے یہی چیز سیکھی ہے کہ جتنا ہو سکے آپ دوسروں کی زندگی میں آسانی لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ضرور آسانی لے کر آئے گا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی بندے سے آپ کو واپس فائدہ پہنچے. اگر آپ نے کسی بندے کو سچی اللہ کی نیت سے، اللہ کی محبت سے آپ نے کسی کی ہیلپ کی ہے، اور آپ نے اس بندے کی زندگی میں آسانی لائی ہے، وہ ریوارڈ آپ کو کہیں نہ کہیں ملے گا. وہ لوگ بے شک اپنی زبان سے قبول نہ کریں کہ آپ نے ان سے اچھائی کی، اللہ تعالیٰ کی ذات این آپ کی روح جانتی ہے کہ آپ نے ان سے اچھا کیا ہے. اور میری یہ بات یاد رکھیے گا، ان کے نیگیٹو رویے سے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے ان کے ساتھ اچھائی کیوں کی. آپ نے اپنی اچھی صفت کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے، اور آپ نے لوگوں سے اچھے سے پیش آنا ہے. اور یہ میری بات یاد رکھیے گا. دوسری بات کہ آپ کو ریوارڈ اس جگہ سے نہ ملے، لیکن آپ کو اللہ پاک وہاں سے ریوارڈ دے گا جہاں سے آپ نے توقع بھی نہیں کی ہوگی، جہاں پہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. تو یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتا رہی ہوں. مینجمنٹ کی لائف جوائن کرنے کے بعد میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے. میں نے اپنی زندگی میں یہی سوچا جب میں اسکول پرنسپل بنی کہ میں کیا ایسا کر سکتی ہوں. یہاں پہ باقی سارے بھی اسکولز ہیں، باقی سارے بھی پرنسپلز ہیں. تب میں نے سوچا کہ میں اچھی لیڈر بنوں گی، میں اوبنٹو لیڈر، لائک اے سرونٹ لیڈر بنوں گی، اور میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آؤں گی. میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کروں گی. میں ان کی لائف کو، جیسے کچھ اسکولز ہوتے ہیں، کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، وہ بہت ٹف کر دیتے ہیں ٹیچرز کی لائف کو، ایڈمنس کی اور فائنانس آفیسرز کی لائف کو بہت زیادہ مشکل بنا دیتے ہیں کہ ایوری ڈے ان کا اسکول آنا ان کو ایک جہنم لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ اس پوزیشن میں، اس جگہ پہ جا رہے ہیں، اس پلیس پہ جا رہے ہیں، اس انوائرمنٹ میں جا رہے ہیں. تو میں نے یہ تہیہ کیا کہ میں انشاء اللہ تعالیٰ ایسی لیڈر بنوں گی، ایسی پرنسپل بنوں گی کہ میں آسانی پیدا کروں گی سب کے لیے. اور میں نے زیادہ سے زیادہ پاکستانی انڈین لوگوں کو جاب دی، اور میں نے ان کے انٹرویوز کیے. اگر کوئی کمی بیشی تھی پھر میں نے ان کو گائیڈ کیا، میں نے ان کو ڈاکومنٹس کا گائیڈ کیا، میں نے ان کی پروفیشنل لائف کو ایک نئی ڈائریکشن دی، انہیں بتایا. کیونکہ سم ٹائم جو ہوتا ہے آپ کو انفارمیشن نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ تھوڑا پیچھے رہ جاتے ہیں، اور آپ سم ٹائم آپ شائع بھی ہوتے ہو. ہاں، تھوڑا پاکستان کی یاد آئی یا نہیں؟ پاکستان بچپن کے مرنڈے یاد آتے ہیں. بچپن میں ہوتے تھے. میں نے بھی یہی بولا، میں نے کہا اسے کھا کے نا، اسے دیکھ کے مرنڈے یاد آ گیا. حالانکہ وہ بہت میٹھے ہوتے تھے، اور مطلب لیکن اچھے تھے. ہاں. اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پوری معلومات نہیں ہوتی، اور آپ کسی سے پوچھ بھی نہیں پاتے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے پوچھنا کیا ہے. اور وہ ساری چیزوں کے جواب میرے پاس تھے. اور اس پرنسپل شپ کی لائف سے پہلے بھی میں اسی طرح لوگوں کی مدد کر رہی تھی. کتنے لوگوں کی تعلیم جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ذریعہ بنایا واپس اسٹارٹ کروانے کا، ان کو موٹیویٹ کرنے کا، ان کی ہیلپ کرنے کا، الحمدللہ، اینڈ ان کو گائیڈ کرنے کا، ایکسٹرا ہیلپ کرنے کا جہاں جہاں ہو سکا. لیکن اب جب میں ایک لیڈرشپ پوزیشن پہ تھی تو میرے پاس زیادہ اپرچونیٹی تھی، میرے پاس زیادہ لوگ آ رہے تھے، میرے پاس ڈفرینٹ ڈائریکشن سے، ڈفرینٹ لوکیشن سے، ڈفرینٹ نیشنز کے
ڈفرینٹ لائک نسل کے لوگ آ رہے تھے اور وہاں پہ میں ان لوگوں کو گائیڈ کرتی تھی. پاکستانیوں کو بھی میں نے بہت گائیڈ کیا, انڈینس کو بہت گائیڈ کیا الحمدللہ. تو میری جو میرا اسٹاف ہوتا تھا اس میں زیادہ پاکستانی اور انڈین ہوتے تھے, اور تھوڑا مشہور بھی ہو گیا تھا کہ یہ جو ہے پرنسپل پاکستانی اور انڈینس کو ہی رکھتی ہیں. لیکن مجھے اچھا لگتا تھا کہ الحمدللہ میں ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دے رہی ہوں جہاں پہ یہ آ کے کھل کے بات کر سکیں, کھل کے سیکھیں, پڑھیں, اپنی لائف کو, پروفیشنل لائف کو آگے لے کر چلیں. اور اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو ریوارڈ دے دیتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کبھی بھی آپ کی جو محنت ہے وہ ضائع نہیں جاتی ہے, کبھی بھی آپ کی نیکی ضائع نہیں جاتی ہے. آپ نے کسی سے بھی نیکی کی ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ اس بندے نے مڑ کے آپ ساتھ نیکی کی نہیں ہے یا کرے گا یا آپ کو توقع ہونی چاہیے. نہیں, یہ چیز نہیں ہے. آپ کی نیکی آپ کی طرف مڑ کے واپس آئے گی, کیسے آئے گی یہ چیز آپ اللہ پہ چھوڑ دیں, یہ چیز آپ رہنے دیں. آپ نے اس بارے میں پریشان نہیں ہونا. 100% میری بات پہ یقین کیجیے گا, آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے ہی کسی سے نیکی کریں. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنا نقصان کر کے نیکی کریں. ہمیشہ اچھے وقت میں, اچھی پوزیشن میں, اچھی سوچ کے ساتھ, اور جب کوئی بندہ سامنے آپ کے پریشان بیٹھا ہے تو آپ تھوڑی کوشش کریں فلیکسیبل ہونے کی اور اس بندے کی ہیلپ کریں. اور آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے. ہاں شد کے یہ ماں بیٹا جو ہے نا, اس نے ماں نے سکھا دیا بیٹے کو کہ اب میری ذمہ داری نہیں ہے بولنا, اب تم نے ان سے دودھ نکلوانا ہے. نو, ادھر نہیں, پلیٹ سے پیو. چلو پی لو پی لو پی لو پی لو, شاباش. اب جناب ہم بھی بناتے ہیں چائے, صبح کی پھیکی چائے. اور منہ دھو کے آئی ہوں تو سارا پانی جو ہے وہ ڈرپ کر رہا ہے. ہیرا چکنو. صبح سویرے جب ہم اٹھ جاتے ہیں تو اس کے بعد نماز, قرآن پاک, واک بھی شروع کی ہوئی ہے الحمدللہ. آج نہیں واک پہ جا سکے, کل اور آج جو ہے وہ بہت شدید بارش ہو رہی تھی صبح کے ٹائم. اچھا, چینی تو ہم بالکل نہیں ڈالتے صبح کی چائے میں. اور بعد والی چائے میں بھی میں جو ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا نا ٹروویا کی, جو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں, اس پیکنگ میں ہے, لیکن اس کے اندر جو ہے میں نے ڈالا کچھ اور ہے. اس کا نام جو ہے وہ ایکس سے اسٹارٹ ہوتا ہے. تو میں اس کو انشاءاللہ ادھر ہی ٹیگ کر دوں گی, اوپر لکھ دوں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ اتنا نیچرل ہے, اتنا کہ اس کو ایکسپیریمنٹ کیے گئے کہ وہ اگر فاسٹنگ میں بھی لیا جائے, لیکن لینا نہیں چاہیے. ویسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ فاسٹنگ میں بھی لینے سے آپ کے انسولین لیولز جو ہیں وہ اوپر نہیں جاتے ہیں. اس کو تھوڑا سا شیک کر دوں تو وہ زیادہ اچھا ہے. تو وہ میں نے وہ اب لینا شروع کر دیا باقاعدگی سے. اچھا, اس کی جو ہے نا میں پکچر لے کے یہاں لگا دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے آئیڈیا ہو جائے. اچھا, ریڈی ہوگی اور گرنے پہ بھی آ گئی تھی, تھوڑی سی گر بھی گئی, بٹ آج لگتا ہے صحیح کڑک چائے بنی ہے. پانی بھی زیادہ اور پتی بھی زیادہ. تھوڑی سی اور ابل جائے پھر میں ڈالتی ہوں اس کو کپس میں. یہ چھوٹا جو بچہ ہے یہ ملا کہاں سے آپ کو؟ یہ الگ پڑا ہوا تھا تو یہ میں سمجھا شاید ٹھیک ہے, یہ ابھی دیکھا میں نے. ابھی کہاں, کون سا دکھائیں ذرا, کون سا کاٹا ہے؟ اچھا چلے چیک کریں کون سا والا چل رہا ہے اور کون سا والا. ایک چلتا تھا اور ایک نہیں چلتا تھا. اب دیکھو کون سا کاٹا ہے, اس میں چلنے والا کاٹا ہے. یہ جو چھوٹا ہمارا ٹڈا ہے نا, مجھے بھی صبح سے ناخن مارے, پتہ نہیں اب نظر آئے گا یا نہیں. وہ کھیلتا ہے اپنی طرف سے نا, اس کا ایک کھیل ہے. یہ فوکس کروں, یہ پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یا نہیں. ہاں, صبح اتنا پیارا کھیل رہا ہے ماشاءاللہ. یہ جو نا میری گود میں میری ٹانگوں میں بیٹھے ہیں اور وہ ادھر کھیل رہے ہیں. اور یہ چھوٹا جو ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے لال ہمارا. اور یہ ساری ہماری کل کائنات ہے. ہاں نو موئزہ. میں نے ساتھ میں تھوڑا سا بٹر بھی ڈالا ہے, پینٹ بٹر. مجھے بہت پسند ہے موسلی اس کے ساتھ, اور بٹر یہ سب. تھوڑا سا ہنی بھی ڈال دی ہے اس میں, میں نے تھوڑا سا, زیادہ نہیں ڈالا, بس تھوڑا سا ڈریزل کیا ہے. اچھا, پاکستان والے بھی دیکھیں کہیں گے گرمی ہو, وہاں پہ گرمی ہے نا. ہاں کیا بات ہے, وہ سمجھ رہے ہم کچھ کھا رہے ہیں نا ابھی. کیا چاہیے, میں تو وہی میرے پاس چیز ہے نا, یہ آپ تو نہیں کھاتے ہو چھونے. اچھا, پاکستان میں اور انڈیا میں بھی بہت سارے لوگ میری ویسے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے اس چیز کا. میرے جو سب سے زیادہ میرے ویوز آ رہے ہیں زیادہ, تو سب سے زیادہ ہے انڈیا, دوسرا ہے آذربائیجان,
اینڈ دین تھرڈ از ساؤتھ افریقہ. اچھا ابھی انڈیا کی بات کر رہے تھے کہ انڈیا سے ہی میرے زیادہ ویورز ہیں، اور میں ابھی آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ انڈیا سے ہی میری ابھی ایک فرینڈ ہے، وہ مجھے ملنے آ رہی ہیں، اور کافی ٹائم بعد ملیں گے، تقریباً 1.5 ایئر نے. تو افریقہ کا ہی ایک مطلب سیم کانٹیننٹ ہے لیکن دوسرے کنٹری میں وہ لوگ مائگریٹ کر گئے تھے. اینڈ دین شی از کمنگ بیک اینڈ شی وزٹڈ ایوری ون. ناؤ شی وانٹس ٹو سی می آلسو. ٹوڈے ان شاء اللہ وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے میٹنگ. سو بڑا پیارا بچہ ہے ان کا، کاویہ، اینڈ اس سے بھی ملاقات ہوگی، اور اگر ہو سکا تو میں تھوڑی سی ویڈیو کیپچر کر لوں گی آپ سب کے لیے. لیکن میری بہت پیاری وہ انڈین فرینڈ ہے، اور ملتے ہیں انشاءاللہ. تب تک میں جو ہے یہ ایپل انجوائے کر لوں. اچھا یہ ایپل نہیں ہے، آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، یہ مینگو ہے. اور کیونکہ میں جو ہے نا اس کی سائز پہ دیکھ جا کے تو میں اس کو ایپل ہی سمجھ رہی تھی، حالانکہ میرے پاس مینگوز پڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو ابھی گرمیوں والی مخلوق ہے نا، اس کو دیکھ کے بالکل پریشان نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی رحم فرمائے گا. آپ لوگوں کی بھی گرمیاں جلدی آئیں گی انشاءاللہ. سو آپ لوگوں نے بالکل پریشان نہیں ہونا اس کو دیکھ کے. چھوٹو سا ہے، اتنا زیادہ بڑا ہے ہی نہیں. اچھا یہ جو ہے نا، یہ آپ کو نا ایک اچھی لک دے گا کہ یہ مینگو ہی ہے، ایپل نہیں ہے. اچھا آٹا ہم یوز کرتے ہیں چھان والا. جو میرے پرانے ویورز ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ہم چھان والا آٹا یوز کرتے ہیں. یہ براؤن آٹا کے نام سے یہاں پہ ملتا ہے جوہانسبرگ میں، اینڈ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ بہت مزیدار ہوتا ہے. اور ساتھ میں ہم نے بنائی تھی گوبھی، اور گوبھی کا سالن بھی اچھا بنا تھا. آدھا ہم ویسے ہی کھا گئے تھے. چلو 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 چلو، ہیرا ہیرا ہیرا. سب آ گئے ہیں، سب کھیل رہے ہیں، سب نے. اس کا نشانہ یہیں آتا ہے. اچھا یہ اتنی مزے کی دھنیا اور مرچی کی چٹنی تھی، ہم نے تو اس کو ویسے ہی لے لیا تھا، اور اب ہم نے کہا کہ اس کو الگ سے ہی ٹرائی کرتے ہیں. اچھا ہم اس وقت دیگر کی چائے پی رہے ہیں. یہ میں نے لاسٹ ٹائم بائی کی تھی، اس وجہ سے میں نے اس دن بائی نہیں کی، کیونکہ ابھی یہ میرے رہتے تھے. اور یہ ماشاءاللہ اتنے مطلب فلنگ ہیں اور اتنے ہیوی ہیں کہ آپ 2 بسکٹ بھی کھا لیتے ہو تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اگر آپ کو لوگوں کو اپنے علاقے سے یہ ملتے ہیں یا کسی دوسری کنٹری میں ملتے ہیں تو 100% ریکمینڈیڈ ہے، کیونکہ بالکل جلن نہیں ہوتی، بہت لائٹ ہیں. اچھا میرے خیال میں مجھے بلاگ اب ختم کر دینا چاہیے یہیں پہ. 40 منٹس کی ویڈیو کو 17 منٹس تک لانا ایک ہیوج ٹاسک تھا، لیکن الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. ہم یہاں پہ کرتے ہیں اپنی چائے انجوائے، اور یہ 2 دنوں کا بلاگ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. یہاں پہ میں آپ سے اجازت لیتی ہوں. آپ نے آج کی روح کی بات کو یاد رکھنا ہے، سول ٹو سول کی بات کو یاد رکھنا ہے. اچھا سوچئے، اچھا بولیے اور پازیٹیو رہیے. تھینک یو سو مچ. ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل سبسکرائب کر دیجئے. اللہ حافظ.